ہوں کہ ابھی 4-5 روز قبل میرے گاؤں محلے کی طرف ایک واقعہ پیش آیا جو سنسنی خیز واقعہ، جس نے فیصلہ کر دیا کہ روایتی مسلمان کون ہوتا ہے اور ریئل مسلمان کون ہوتا ہے۔ 3 مہینے قبل ایک اسلام کی بیٹی کی شادی ہوئی، اس قوم کی بیٹی کی شادی ہوئی، اور اس کے باپ بھی نہیں تھے، اس کی ماں بھی نہیں، اس کے صرف نانیہال والے لوگ تھے جو بالکل غریب تھے، کوئی سروس نہیں، کوئی جاب نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی ملازمت نہیں۔ اور لوگوں نے اپنی اس نوازی کی شادی چندے سے، بھیک سے کی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ چندے کر کے، بھیک مانگ کے، روپے ادھر ادھر سے مینج کر کے اس بچی کے سسرال والوں کو سامان جہیز دیے، تمام سامان دیے، کسی سامان کو باقی نہیں رکھا۔ لیکن افسوس اس کا بیڈ ریزلٹ سامنے آیا، اس کا بہت ہی بھیانک اور ڈینجرس نتیجہ سامنے نکل کے آیا۔ وہ ہوا یہ کہ اس لڑکی سے 3 مہینے تک اور زیادہ روپے کے مطالبے کیے گئے، اس لیے کہ وہ لوگ، ان کے سسرال والے جہیز کے پجاری تھے، حریص تھے، لالچی تھے، اور اپنی شریعت و سنت کو پیسے پہ بیچ لینے والے لوگ تھے۔ لہٰذا وہ ہمیشہ اس بچی سے، اس معصوم سے، جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، جس کا کوئی سہارا نہیں تھا، نہ باپ تھا نہ ماں تھی، بلکہ نانیہال والے لوگ تھے، وہ کتنا کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا اگر 50,000 روپے تم نے نہیں لا کے دیا تو پھر یاد رکھو کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس ڈر سے اس بچی نے روپے کا انتظام کرنا شروع کیا اور دروازوں پہ دستک دینا شروع کیا، اور ڈور ٹو ڈور وہ بچی جانے لگی، اور کبھی موبائل فون کے ذریعے سے پیسے کا مطالبہ کرنے لگی کہ میرے سسرال والے 50,000 روپے مجھ سے مانگتے ہیں میری زندگی کے بدلے۔ لہٰذا ان کے متعلقین نے اور ان کے ماننے والوں نے 50,000 روپے بھی دیے، لیکن اس کی ساس بڑی کمینی اور کمبخت عورت نکلی، اس کی ساس بڑی گھٹیا سوچ کی عورت نکلی۔ وہ اس پیسے کو لے کر تھانے میں گئی، اور تھانے کے انچارج کو اور تھانے کے لوگوں کو وہ پیسے دے کے کہتی ہے کہ یہ پیسے لے لیجئے، اور اب میں اپنے اس بہو کے ساتھ وہ کارنامہ انجام دینے جا رہی ہوں جس سے روح کانپ جائے گی۔ مطلب یہ کہ میں اس کا قصہ تمام کرنے جا رہی ہوں، لہٰذا کوئی معاملہ کے لیے جو تو اب آپ کو آنا نہیں ہے۔ اب سوچئے کہ پیسہ اسی بچے کا جس نے اکٹھا کیا، جس نے دروازے جا کے روپے پیسے اکٹھے کیے اپنی زندگی بچانے کے لیے، لیکن افسوس اس پیسے کا بھی غلط استعمال کیا، اور اس پیسے کو اس بچی کی موت کا سامان بنا دیا گیا۔ خیر وہ تھانے سے واپس آئی، اور کچھ اوباش، بدماش اور ڈاکوؤں کو اس نے کرائے پہ بلائے اور اپنے بہو کے روم کے طرف اس کو بھیج دیا۔ اور اس گھر والے، سسرال والے ایسے ظالم تھے کہ انہوں نے شراب کا بھی انتظام کیا، اور شراب بھی ان ظالموں کے حوالے کیا، اور کہا شراب پی لیجئے، اور شراب پینے کے بعد جو درندگی کرنی ہو درندگی کیجئے، جو بدسلوکی کرنی ہو بدسلوکی کیجئے، اس کا ریپ کیجئے، اس کا زنا بالجبر کیجئے۔ لہٰذا ظالموں نے، مجرموں نے، زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، ہر ایک چرند و پرند نے دیکھا کہ ظالموں نے اس کے ساتھ بدسلوکی کیا، اور اتنا ہی نہیں، زمین کانپ اٹھے گی سن کے، کلیجہ دہل جائے گا کہ اس معصوم سی بچی کے دونوں پستان کاٹ لیے گئے، اور اس انجام کے بعد اسے پھانسی پہ جھولتا چھوڑ دیا گیا۔ ابھی 2 دن قبل کا واقعہ ہے کہ اس گاؤں کے اطراف و اکناف والوں کا اتحاد ہو چکا ہے کہ ایسے ظالم و جابر کو کفر و کردار تک پہنچانا ہے اور اس کو اپنے بھیانک انجام تک پہنچانا ہے۔ اتحاد ہو چکا ہے، اور ہر افراد کے پیچھے 300 روپے باندھ دیے گئے ہیں کہ ایسے ظالموں کو سبق سکھا دیں گے۔ اگر ایسے ظالم کو سبق نہیں سکھایا گیا
تو پھر قوم کی بیٹی اپنے سسرال بسنے سے گریز کرے گی، کوئی اپنے سسرال جانا پسند نہیں کرے گی، اس لیے کہ جب سسرال والے ہی ڈاکو اور ظالم و جابر بن جائیں۔ یہ واقعہ پیش آیا اور یقیناً یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ہم اور آپ روایتی مسلمان ہیں یا ریئل مسلمان۔ یقیناً اگر ریئل مسلمان ہوتے تو ہم جبل گناہ نہیں کرتے۔ یہ کتنا بڑا گناہ تھا کہ ایک تو اس بچی کو جہیز پہ جبر کیا گیا، جہیز کے پیسے لانے پہ مجبور کیا گیا، اور جب جہیز کے پیسے اسے مل گئے تو پھر اس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، زنا کیا گیا، اور زنا ہی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ جو قرآن کہتا ہے وَمَنْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک فرد کا قتل کیا، اس نے پوری دنیا کا قتل کیا، پوری انسانیت کا قتل کیا، تو اس نے شراب بھی پلوائے اور زنا بھی کروائے اور قتل بھی کیا، بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، تو خدا اسے کبھی نہیں بخشے گا۔ یقیناً یہ روایتی مسلمان لوگ تھے، ریئل مسلمان نہیں تھے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ایک عہد لیں، ہم بھی ایک پرومس کریں کہ اپنے کسی بھی معاشرے میں کسی بچی کو اس طرح توڑنے نہیں دیں گے، کسی بھی بچی کے ساتھ یہ واقعہ کریٹ نہیں کریں گے، ایسے ظالم و جابر کے حوالے اپنے بچیوں کو نہیں کریں گے جو ان کی عزت سے بھی کھیلے اور ان کی زندگی سے بھی کھیلے اور خود نہیں دوسروں کو کھیلنے کا موقع دے۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کے گھر غریبی دستک دیتی ہے، جب کسی کے گھر پاورٹی اور غربت دستک دیتی ہے، یا اس وقت ہوتا ہے جب جہیز کے لالچی سر چڑھ کے بولتے ہیں، یا اس وقت ہوتا ہے جب جہیز کے بھکاری ہر جگہ معاشرے میں کیڑے مکوڑے کی طرح پھیلتے چلے جاتے ہیں اور ان کا ڈیمانڈ بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کا مطالبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کی مانگ جہیز کے متعلق سے گھر والوں کے شکنجے کسنے لگتے ہیں۔ ایسے وقت میں کسی بچی کا ریپ ہوتا ہے، ایسے وقت میں کوئی بچی پھانسی پہ جھول جاتی ہے، تو ایسے وقت میں کوئی بچی جیل کے حوالے ہو جاتی ہے، ایسے وقت میں کوئی بچی اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ زندگی اب زندگی کا دیا بجھنے والا ہے، زندگی کی روشنی اب چمچمانے جا رہی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے ظالم و جابر جو جہیز کے پجاری ہو، جو ڈوری سسٹم کے پجاری ہو، ایسے ظالم و جابر کے حوالے اپنے بچیوں کو قتل مت کیجئے۔ آخر وہ بچی آپ کی گھروں میں بیٹھی رہ جائے منظور ہے، لیکن ایسے قاتل اور ایسے زناکار و بدکار کے حوالے کبھی نہیں کیجئے گا۔ اور خصوصاً اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ خدا ماحول کی اچھائی کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کبھی آپ اپنی جوانی کا اور اپنی زندگی کا جہیز کے تعلق سے غلط سودا مت کیجیے گا۔ اگر آپ کے والدین آپ کو مجبور کریں جہیز لینے پہ تو ایسے والدین کو خیر بات کہہ دیجیے گا، ایسے والدین کو چھوڑ دیجیے گا اور کہیے گا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ جواب دیتے ہوئے آپ گھر کو چھوڑ دیجیے گا قبل اس کے کہ پھر کوئی بیٹی کسی پھانسی سے جھولے اور کسی درندوں کے حوالے جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میسج اور اس پیغام کو دل سے قبول کیا جائے، دماغ سے نہیں قبول کیا جائے۔ دماغ سے قبول کریں گے تو اس دماغ کے انگ انگ میں شیطان بستا ہے جو کہے گا کہ اس کی بات غلط ہے، تم زمانے کے ساتھ چلو اور تم روایتی مسلمان بنو۔ اگر دل کی بات سنیں گے تو دل کہے گا کہ نہیں، روایتی نہیں بلکہ ریئل اور ریئلٹی پیدا کرو۔ اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمارے اس معاشرے کو اور تمام مسلم معاشرے کو جہیز کے کرپشن سے اور ڈوری سسٹم سے حفاظت فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ بات ڈال دے کہ وہ جہیز سے دور رہے۔ آمین۔